یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں، قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، پوری ایک سورت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ آپ سمجھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت برائی ملی ہے، برائی کی دعوت دی گئی ہے کہ آ جائے، وقت بھی ہے، وقت بھی ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، دنیا کے اندر کوئی شخص دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، آ جائے، موقع ہے، کر لے۔ دعوت برائی دی گئی ہے، اور برائی کی دعوت دینے کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوان تھے، خوبصورتی کا ذکر آتا ہے، خوبصورت تھے، جوان تھے، اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے لوگوں کو سبق دے گے، تعلیم دے گے۔ اس انبیاء سے بھی اللہ رب العالمین نے تعلیمیں دلوائی ہے، سبق دے گے، تعلیم دے گے۔ کیا کہا کہ اس برائی کی طرف نہیں بھاگی، قال معاذ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، دروازے بند ہیں، لاک ہو چکے ہیں، چابیاں بھی نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں ہے چابیاں کا ہے، اور سامنے کوئی اثر بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ بھاگے رب کی طرف، دوڑے برائی سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی یا نہیں کی؟ نوجوان یہی کہتا ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، جس قوم کے نوجوان ہمیشہ نیک سیرت میں، نیک کاموں میں مقدم رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں، سر فہرست نظر آتے ہیں، اچھے کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ قوم ترقی کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ اس قوم کے نوجوان بیدار ہیں، ہوشیار ہیں، عقل مند، سمجھدار ہیں، اس وجہ سے یہ قوم ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ مثلا اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، واپس مکہ میں آئے، عمرہ کرنے کی غرض سے صحابہ کرام طواف کر رہے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے کہا، دیکھیں ان لوگوں کی طرف جن کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا، یثرب کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے، لاغر کر دیا ہے۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ کو یہ بات بتائی گئی، آپ نے فوراً حکم دیا صحابہ کرام کو کہ بیت اللہ کا طواف جب آپ کرنے لگے، بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر ہیں، جب 7 چکر مکمل ہوتے ہیں تو ایک طواف ہوتا ہے۔ جب طواف شروع کریں، 7 چکروں میں سے جو پہلے 3 چکر ہیں، آپ نے جوانی دکھاتے ہوئے، طاقت دکھاتے ہوئے، اپنے آپ کو ذرا سا جوان بناتے ہوئے تیزی کے ساتھ آپ نے 3 چکر لگانے ہیں، تاکہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یثرب کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے، انہیں اپنی جوانی دکھا دے۔ طواف کرتے ہوئے 3 چکر آپ نے تیزی کے ساتھ لگانے ہیں۔ اسی وقت سے جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں کے لوگ یہ جو 3 چکر تیز ہیں یہ صرف مردوں کے لیے، مسئلے کی بات صرف یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔
خواتین اپنے نرم انداز میں ایسا طریقے سے وہ چکر لگائیں گی، صرف مرد ہی تیز رفتار میں ذرا سا وہ طواف کریں گے، 3 چکر بیت اللہ کا لگائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، تربیت دی کہ نوجوان بن کے آپ رہیں گے، طاقتور آپ بن کے رہیں گے، نوجوانی دکھائیں گے، کفار پہ آپ کی ایک دھاک بیٹھ جائے گی، آپ کا روب بیٹھ جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے 3 چکر لگائے، کفار کی زبانیں بند ہو گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ جوانی اتنا طاقتور ہے کہ سامنے والے کو کس قدر یہ خاموش کروا دیتی ہے۔ پھر یہی صحابہ کرام ہیں، مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کی طاقت دکھاتے ہوئے پھر 2 سال کے بعد یہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ یہی صحابہ کرام ہیں، کبھی یہ بدر کے اندر ہیں تو کم ہی اور کمزور بھی ہیں مالی اعتبار سے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کا ایمان طاقتور ہے، نوجوان ہے، اور اللہ رب العالمین نے فتح دی ہے۔ اونٹ کو دیکھیں، یہی نوجوان ہے، فتح کر گئے ہیں۔ خندق کو دیکھیں، یہی نوجوان ہے، فتح کر گئے۔ حنین کو دیکھیں، یہی نوجوان ہے، وہ فتح کر گئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے، بات سمجھ آتی ہے، جس قوم کے نوجوان نیک کاموں میں، نیک سیرت میں آگے آگے پیش ہوں گے، وہ قوم ہمیشہ ترقی کی طرف چلی جائے گی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، صفا پہاڑی پہ آپ اعلان کر رہے تھے، اور آخر وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنا لوگ جمع ہو گئے تھے، ایک جم غفیر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ نوجوان کس قدر یہ طاقت کے بنا پہ، ایمان کی بنا پہ یہ فتح کرتے جائے۔ دوسری بات اس کے برعکس، جس قوم کے نوجوان بری کاموں میں، بری چیزوں میں سر فرست ہوں گے، پیش ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے بری چیزوں میں۔ آج کا خطبہ اور عنوان بھی نوجوانوں کے نام ہے۔ نوجوان جن بری چیزوں میں مقدم ہوں گے، جن برے کاموں میں پیش ہوں گے، تو یاد رکھیں وہ قوم ہمیشہ ہلاکت کی طرف اور بربادی کی طرف چلی گئی ہے۔ بات آپ سمجھنے کے لیے مثال دیکھیں، قوم لوط کو دیکھ لے آپ، قرآن کے اندر واقعہ درج ہے۔ قوم لوط کی یہ نوجوان کس قدر برائی کے اندر یہ سر فرست ہیں۔ وقت کا نبی لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں فرشتے بھیجے تھے، یہ ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعنی اس قدر یہ برائی کے اندر مقدم تھے اور برائی کے اندر یہ آگے تھے۔ پھر جس قوم کے نوجوان برائی میں مقدم ہوں گے، برائی میں آگے ہوں گے، یاد رکھیں وہ قومیں ہمیشہ ہلاکت کی طرف گئی ہیں، بربادی کی طرف گئی ہیں۔ یہ تو صرف 2 مثالیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں، ایسے کئی ایک مثالیں موجود ہیں جو جس قوم کے نوجوان نیک کاموں میں آگے ہوں گے وہ ہمیشہ قوم ترقی کی طرف جائے گی، اور جس قوم کے نوجوان برائی میں آگے ہوں گے وہ ہمیشہ آگے چل کے برائی کی یعنی ہلاکت کی طرف اور بربادی کی طرف جائے گی۔ یہی بات ہے، یہ نوجوان یہ ایسی نسل ہے، نوجوان یہ ایسی نسل ہے جس کی ہر دور میں اور ہر شعبے میں اس کی مسلمہ قدر و قیمت رہی ہے۔ ہر دور میں، ہر معاشرے میں ان کی قدر و قیمت رہی ہے۔ انہوں نوجوانوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ نوجوانی کی صورت میں آپ اندازہ لگائیں، اب مثالیں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، نوجوان ہے، صرف اشارہ ہی مقصود ہے، باتیں زیادہ ہے۔ مدین کے کنویں پہ پہنچے ہیں، وہاں مدین کے کنویں پہ دیکھا کہ 2 لڑکیاں گئے اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہوئی ہے، پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے، کنویں سے ڈول کو کھینچتے ہیں، ان لڑکیوں کے 2 جو کھڑی ہے انتظار کر رہی ہے، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہاں نوجوانی کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبوت کی طاقت ہے، لیکن اللہ رب العالمین بھی کچھ سبق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ نبی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ سمجھے آپ۔ قرآن کے اندر سورۃ قصص کے اندر یہ بات درج ہے، اکیلے ہی ڈول کو کھینچتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے اس ڈول کو کھینچنے کے لیے 10 لوگ جمع ہوتے تھے، پھر یہ ڈول
زمین سے اندر سے یہ باہر آتا تھا ایک مرتبہ. ایک روایت میں آتا ہے 40 لوگ، یہ تاریخ کی بات ہے، 40 لوگ جمع ہوتے تھے، پھر یہ ڈول باہر آتا تھا. اکیلے موسیٰ علیہ السلام ڈول کو کھینچتے ہیں اور باہر لے کے آتے ہیں، بکریوں کو بیٹ کو سراب کر دیتے ہیں. وہ عورتیں وہ بچیاں بکریاں لے کے چلی جاتی ہیں، گھر جاتی ہیں. اپنے بابا سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. بابا جان اجرت پہ مزدوری پہ رکھنا تو ہے، اب اسی نوجوان کو کیوں نہیں رکھ لیتے جس کے پاس طاقت بھی ہے، بات سمجھانے کی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، نوجوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. اسی نوجوان کو آپ اپنی اجرت مزدوری پہ رکھ لیں. وقت کے اس نیک شخص نے، ان بچیوں کے باپ نے اسی ہی نوجوان کو موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری اجرت پہ رکھ لیا. پھر نوجوانوں کے لیے یہاں ایک درس بھی ہے، میرے نوجوان پیارے بھائیوں کے لیے درس بھی ہے، سبق بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہماری خدمت کریں، 8 سال مکمل کریں، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا. اگر آپ 10 سال کریں گے تو آپ کا احسان ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے تھے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام اگرچہ وقت کے نبی ہیں، نبی کو کس چیز کی محتاج کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اللہ رب العالمین کے، وقت کے نبی ہیں. یہاں نوجوانی کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کی نوجوانوں کو، لوگوں کو یہاں سبق جو دیا گیا وہ یہ ہے، سمجھایا گیا وہ یہ ہے. اس سے سبق ہے، درس ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ ہے. تو کیا سمجھایا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی نوجوانی کی حفاظت کے لیے، اپنی نوجوانی کو بچاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال خدمت کی ہے. اس کے بعد جا کے ہم سفر ملا گئے. 10 سال مزدوری کی ہے، جا کے ہم سفر ملا گئے. یہاں کا ہمارے معاشرے کا نوجوان ہے، یہاں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے، میرے معاشرے کا نوجوان، میرے معاشرے کا میرا پیارا دوست، ایک عظیم نوجوان اگرچہ وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، دنیا کی ڈگریاں لے لیتا ہے، لینی بھی چاہیے، دنیا کی ڈگریاں لے لیتا ہے، پھر گھر جا کے آرام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی نظر میں، اس کی سوچ اور فکر اور افکار کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے، میں نے ملازمت لینی ہے، وہ بھی عام نہیں، سرکاری لینی ہے، گورنمنٹ کی لینی ہے. تھکے کھاتے ہوئے 10 سال 20 سال اس کو گزر جاتے ہیں، نہیں اس کا نکاح ہوتا، نہیں شادی ہوتی. پھر جس کے بعد جاتا ہے ان کی بھی سوچ بن چکی ہے گورنمنٹ کی جاب کرے گا پھر اس کو نوکری دیں گے. یہ دھکے کھا رہا ہے اور اپنی جوانی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. پھر کس کام کی تعلیم؟ تعلیم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لینی چاہیے. پھر کس کام کی تعلیم؟ یہ وقت کا نبی ہے، درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے خدمت کی، مزدوری کی. کیا اس نبی سے تیری ڈگری اعلیٰ ہے؟ اس نبی سے تیری تعلیم اعلیٰ ہے جس کے بعد آسمان سے وحی آتی ہے؟ صرف اتنا نہیں، جن کو لقب ملا ہے موسیٰ کلیم اللہ، رب تعالیٰ اس سے ساتھ کلام کرتے ہیں. کیا تیری ڈگریاں اتنا اعلیٰ ہے؟ تو اس جواب کے چکر میں اپنی نوجوانی گوا بیٹھتا ہے. تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تجھے کیسے سمجھایا جائے؟ تجھے کیسے بتایا جائے؟ تیری ڈگریاں اتنا اعلیٰ ہے تو اس کے لیے انتظار کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے. دنیا کے اور کام کم ہے اور تیری شان کے اندر کمی ہو جائے گی، تیری شان کے اندر غصاخی آ جائے گی. دنیا کے دوسرے کام نہیں ہے، صرف اس ڈگری کے تحت تو بیٹھا ہے. نوکری ملے گی، کام ہوگا. اور یہی میرے بزرگ کچھ ایسے بھی ہیں، معذرت کے ساتھ معاشرے کے حالات بتا رہا ہوں، معاشرہ کس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. کچھ میرے بزرگ بھی ایسے بھی ہیں، خواتین اور مرد ایسے بھی ہیں، اپنی بچیوں کو صرف اس نوکری کی چکر کے اندر بٹھا کے رکھا ہوا ہے، نکاح نہیں کر رہے. اگر کر دیا پینشن آ رہی ہے چلی جائے گی، نکاح کر دیا تو یہ جو گورنمنٹ کی جاب کر رہی ہے یہ تو اس کا اخراجات، اس کا خرچہ سارا وہاں چلا جائے گا. ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ بٹھا کے اور یہ سوچ لے کے رکھا ہوا ہے. کتنے ایسے دوست ہیں جو آ کے یہی بات سمجھاتے ہیں اور کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. کہاں جائے یہ معاشرہ، کہاں جا رہا ہے؟ یہ نوجوان کی سوچ کی طرف گامزن ہے. میں اپنے بزرگ سے ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہوں گا،
اپنی والدہ سے، اپنی بہن اور اپنی ماں اور بہن سے ہاتھ جوڑ کے یہ معذرت کروں گا، خدا را ان کی بھی عزت ہے، ان کا بھی ادب ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، ان کا بھی خیال کریں، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیری بیٹی ہے، یہ گناہ کرے گی، اس عمر میں پہنچی ہے، اس عمر میں پہنچا ہے، کچھ بھی سرزد ہو گیا، ساتھ ساتھ یہ تو گناہگار ہو گئے، ساتھ میرا بزرگ، میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز تو بھی شامل ہوگا۔ رب کو کیا منہ دکھائے گا اگر اس حال میں چلا گیا دنیا سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی ہے، سمجھایا ہے اور درس دیا ہے، بات سمجھ نہیں آئی تو دوسری بات دیکھیں، ہر معاشرے میں نوجوان کی یہ ایسی نسل ہے، اس کی ضرورت رہی ہے، اس کی قدر و قیمت رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، پوری ایک سورت یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ آپ سمجھے یوسف علیہ السلام کو دعوت برائی ملی ہے، برائی کی دعوت دی گئی ہے کہ آج وقت بھی ہے، وقت بھی ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، دنیا کے اندر کوئی شخص دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، آج موقع ہے، کر لے۔ دعوت برائی دی گئی ہے، اور برائی کی دعوت دینے کے بعد یوسف علیہ السلام جوان تھے، خوبصورتی کا ذکر آتا ہے، خوبصورت تھے، جوان تھے، اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے لوگوں کو سبق دے گے، تعلیم دے گے۔ اس انبیاء سے بھی اللہ رب العالمین نے تعلیمیں دلوائی ہے، سبق دے گے، تعلیم دے گے۔ کیا کہا کہ اس برائی کی طرف نہیں بھاگی، قال معاذ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، دروازے بند ہیں، لاک ہو چکے ہیں، چابیاں بھی نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں ہے چابیاں کا ہے، اور سامنے کوئی اثر بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ بھاگے رب کی طرف، دوڑے برائی سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی یا نہیں کی؟ نوجوان یہی کہتا ہے، نوجوانی کی اس سیڑھی پہ ہوں، اس اسٹیج پہ ہوں، اس پوزیشن پہ ہوں، اس مقام پہ ہوں، نوجوان ہوں، کیا کروں سمجھ نہیں آتی، اس طرف یہ چلے جاتے ہیں۔ شیطان ہے یہ بھگا دیتا ہے، شیطان ہے یہ لے جاتا ہے۔ آئیے شیطان سے طاقتور اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تعلق تو جوڑ کے دیکھ، تعلق تو جوڑ کے دیکھ، اپنی نسبت تو جوڑ کے دیکھ، اپنا مقام تو جوڑ کے دیکھ، اپنی اس کے ساتھ رسی تو لگا کے دیکھ، اللہ رب العالمین کیسے تیری جوانی کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس انبیاء کے ذریعے سے بھی نوجوانوں کو سمجھایا ہے، تعلیم دی ہے۔ ہر معاشرے کے اندر نوجوانوں کی ضرورت رہی ہے، جس معاشرے کے، جس قوم کے نوجوان اگر اچھائی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ قوم ہمیشہ ترقی پر ہوتی ہے، برائی کی طرف چلے جاتی ہے نوجوان وہ قوم جلتی ہلاکت کی طرف چلی جاتی ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے تو تیسری بات آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کے ہاں جوانوں کی بھی قدر ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں جوانوں کی بھی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ جوانی والے شخص کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مقام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین بلندی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں کی بات کر رہا ہو، اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ بات درج ہے، آئیے قرآن مجید کو کھولیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ کہف کے اندر، اللہ رب العالمین نے 15ویں اور 16ویں پارے کے اندر سورۃ کہف موجود ہے، اور کہف ایک غار کا نام ہے جس غار کو وسیع کہا جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کا ذکر سورۃ کہف کے اندر یہ درج ہے، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات سورۃ کہف کے اندر موجود ہیں، لیکن چند ایک نوجوانوں کے جن کو آخر کار 7 نوجوان کہا جاتا ہے، یہ 7 نوجوان کس قدر انہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کیسے ان کی مدد کی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، مقام کی نگاہ سے دیکھا۔ اگر آپ نے آج تک یہ صورت نہیں پڑھی، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے جی۔ اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین کی طرف یہ نوجوان یہ چلے، یہ وہ نوجوان ہے، صرف اشارتاً یہ بات ہے۔
اپنے علاقے اور اپنے قبیلے کے یہ سرداروں کے بیٹے ہیں، کسی غلام اور مزدوروں کے بیٹے نہیں ہیں، یہ سرداروں کے بیٹے ہیں۔ ان کی قوم کے لوگ سارے کے سارے بتوں کے پجاری ہیں، سارے کے سارے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، سارے کے سارے خرافات، بدعات اور رسم و رواج کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر کار ان نوجوانوں میں سے ایک اٹھتا ہے، یہ کیسی عبادت ہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسی عبادت ہے۔ ایسے چلتے ہوئے 7 نوجوانوں کا آپس میں ذہن ملا، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیا۔ لوگوں کو پتا چلا اور وقت کے بادشاہ کو پتا چلا، وقت کے بادشاہ نے کیا کہا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبَّنَا۔ بادشاہ کے سامنے یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایک سوچ اس بادشاہ کی تھی جو ان نوجوانوں کو وہ سمجھا رہا تھا، ایک سوچ ہماری تھی، ایک تعلیم ہماری تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان نوجوانوں کے دلوں کو باندھ دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا اپنی توحید کے لیے، اپنے تعلق کے ساتھ ہم نے ان کو باندھ دیا تھا۔ یہ اس بادشاہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آخر کار یہ نکلے، یہ رات کے وقت یہ نکلے، سفر شروع کر دیتے ہیں، ایک غار میں جا کے داخل ہوتے ہیں۔ صرف مقام کی بات کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑا، ایک غار میں داخل ہوتے ہیں۔ غار میں داخل ہوتے ہی سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، جا کے وہی اللہ رب العالمین ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں ان کو۔ 309 سال کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ 309 سال اس غار کے اندر یہ سوئے رہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، جب یہ سوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر فرمایا، قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے، جیسے یہ سوئے ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردے کو ڈال دیا، باہر جتنا مرضی شور ہو جائے، ایک بچہ یا نوجوان سویا ہوا ایک آواز پیدا ہوتی ہے وہ فوراً جاگ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے کئی سال تک ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے تاکہ باہر سے کوئی بھی آواز ان کے کانوں کے اندر داخل نہ ہو۔ اور جب باری آتی تھی ان کے کروٹ تبدیل کرنے کی تو ہم بذات خود ان کی کروٹ کو تبدیل کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ایک کروٹ کی بنا پہ یہ سوئے رہے اور مٹی ان کو کھا جائے، ہم ان کی کروٹ خود تبدیل کرتے تھے اور یہ آرام کر رہے تھے۔ 309 سال یہ آرام کرتے رہے، پھر آخر کار کیا ہوا، رب کی نظر میں ان کا مقام تو دیکھیں، ان کی اہمیت تو دیکھیں، اللہ رب العالمین بذات خود ان کی کروٹ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ صرف اتنا نہیں ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورج کا کام ہے یہ کرنیں دینا، سورج کا کام ہے روشنی دینا۔ جب یہ غار میں سوئے ہوئے تھے، گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، جب یہ سورج طلوع ہوتا تھا یا غروب ہوتا تھا ہم نے سورج کو حکم دے رکھا تھا طلوع ہوتے ہوئے راستہ تبدیل کر لینا، ان کے اوپر کہیں سورج کی کرنیں نہ پڑے، یہ اٹھ نہ جائے، یہ جاگ نہ جائے۔ جب غروب ہونا پھر بھی ان سے ہٹ کے غروب ہونا، کہیں ان کے غروب ہوتے ہوئے سورج کی یہ روشنی ہے، یہ کرنیں ہے، یہ جاگ جائے۔ انہوں نے ہم سے ہمارے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے، ہم بھی ان کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے مقام بلند کیا، رب کے ساتھ تعلق تو جوڑ کو دیکھے، یہ سوئے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کیا اس کا اتنا مقام ہے۔ ویسے تو جو شخص عبادت کرے گا، نیک ہوگا، نیک عمل کرے گا، اس کا اتنا مقام ہے، وہ عمل کرتے ہوئے اس کا مقام بنتا ہے۔ یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا اتنا مقام ہے۔ جاگنے والا اور سونے والا برابر نہیں ہوتا، پوچھے کسی عقل مند اور دانشور سے، برابر نہیں ہے۔ یہ سوئے ہوئے ہیں، رب کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے، یہ جاگ کے جب عبادت کرتے ہوں گے پھر ان کا کتنا مقام ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے نوجوان دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، اندازہ تو لگائے، رب کے ساتھ تعلق کو جوڑا، اللہ رب العالمین نے مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے، جوانی کو ضائع نہیں کیا، جوانی کو دوسری جگہ پہ صرف نہیں کیا۔ ہر نوجوان یہ آواز لگاتا ہے
ابھی 14 اگست گزری ہے، ہر ایک شخص نوجوان یہ آواز لگا رہا ہے ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں۔ میرا دوست، میرا عزیز، یہ تیرا نعرہ ہمیں بتاتا ہے تو آزاد ہے، صرف ارض مقدس کی وجہ سے آزاد ہے، تو آزاد ہے، صرف زمینی آزاد ہے۔ ارض مقدس کا مطلب یہ صرف تو زمینی آزاد ہے، تجھے زمین ملی ہے رہنے کے لیے، بس تو نے اپنے عمل سے اور اپنی سوچ سے بتایا ہے میں آزاد نہیں ہوں۔ میری بات شاید سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آزاد ہے، صرف زمین کے اوپر رہ رہا ہے آزادی کے ساتھ، جہاں چاہے تو گھر بنا لیتا ہے، چلا جاتا ہے، سفر کرتا ہے، صرف اس حد تک تو آزاد ہے۔ میرا نوجوان، تو اپنی سوچ سے آزاد نہیں ہے، تو اپنی خواہشات سے تو نکل ہی نہیں سکا، تو اپنی خواہشات کے اندر تو ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا قید ہے، اس کے اندر تو مقید ہو چکا ہے، تو اپنی سوچ سے، اپنی بری خواہش سے تو نکل، تو پھر اپنے آپ کو کہنا میں آزاد ہوں۔ تیری سوچ، تیرے افکار، تیری ثقافت، تیرے رسم و رواج اسی کے ساتھ ملتے ہیں جس سے یہ آزاد ہوا تھا، تیرے سارے رسم و رواج تو اسی کے ساتھ ہیں۔ 14 اگست کو تو جو کچھ کر رہا تھا، دوسرے دن وہی جس مقام سے تو آیا ہے وہیں پہ وہی کچھ ہو رہا تھا جو تو کر رہا تھا۔ پھر تو کیسی آزاد ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں آزاد ہوں؟ میرا نوجوان، اپنی خواہش سے تو نکل، اپنی خواہش کے اندر تو قید بن چکا ہے، قیدی ہے، اپنی خواہش سے تو نکل۔ یہیں پر بس نہیں ہے میرا نوجوان، سوچ تو صحیح، اپنے دل پہ ضرب تو لگا، اپنے کانوں کو کھول تو صحیح، اپنے ذہن کو کھول تو صحیح، جگہ تو دے۔ تو کیسی آزاد ہے؟ اگر تو چاہتا ہے میں آزاد ہوں، نہیں جاتے دور، اب آپ کے جسم کا معائنہ کر لیتے ہیں، آپ کے جسم کی ویریفیکیشن کر لیتے ہیں، اپنے گلے، اپنی گردن کو دیکھ لے، تیری گردن کے اندر تو دھاگے بندھے ہوئے ہیں، تو کیسے آزاد ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے، تیرے ہاتھوں کے اندر دھاگے بندھے ہوئے ہیں، تو کیسے آزاد ہے؟ اپنے پیٹ کو دیکھ لے، تیرے پیٹ کے اوپر دھاگے بندھے ہوئے ہیں، تیرا پیٹ کیسے آزاد ہے؟ تیرے پاؤں کے اوپر دھاگے بندھے ہوئے ہیں، تو کیسے آزاد ہے؟ تو کہتا ہے میں آزاد ہوں، تیرا جسم کا ایک ایک حصہ آزاد نہیں ہے، تو پھر نعرہ لگاتا ہے میں آزاد ہوں۔ صرف تو آزاد ہے میرا دوست، ارض مقدس تیرے لیے صرف آزاد ہے، باقی تو اپنے جسمانی بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ تو نوجوانوں کی بات ہے۔ اگر میں اپنے بزرگوں کے ذرا سا ایمان کو بھی کھولوں، ان کے ایمان کو بھی دیکھو، معاشرے کے اندر دیکھو، یہ کسی پہ تنقید نہیں ہے، یہ میرا کام بتانا ہے، نشاندہی کرنا ہے، اس منبر کا حق ادا کرنا ہے۔ باقی میرے دوست نوجوان بزرگوں کی مرضی ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، یہ تو نوجوان ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ جو بنا سمجھ کے بچے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ بھی آزاد نہیں ہیں۔ اور میرا دوست، ان معصوم بچوں کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو گرتے ہیں، ان کے گرنے سے پہلے فرشتے ان کے نیچے پر دے دیتے ہیں، کہیں زمین کے اوپر گرتے ہوئے ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو نے تو اس کو بھی آزاد نہیں رکھا، اس کے گلے کے اندر تو نے کئی کئی تعویذ ڈال رکھے ہیں، اس کے ہاتھوں کے اندر کئی کئی تو نے دھاگے پہنا رکھے ہیں، اور ان کے پاؤں کے اندر دھاگے پہنا رکھے ہیں۔ تو نے بچپن سے ہی نعرہ تو لگایا میں آزاد ہوں، اپنے بچے کو بھی تعلیم دے دی، تیرا جسم بھی ان دھاگوں سے، ان تعویذوں سے آزاد نہیں ہے۔ کیسے آزاد ہے؟ کہتے ہیں یہ ارض مقدس اس لیے نہیں ملی تھی، اس لیے اس کو آزاد نہیں کروایا تھا، اس وجہ سے آزاد کروایا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق آسانی کے ساتھ جوڑ لیں گے، اپنی عبادات آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ اگر ہم قیام میں کھڑے ہوں گے، سامنے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، ہم رکوع میں کھڑے ہوں گے، رکوع سے سر اٹھانے والا ہمارا کوئی نہیں آئے گا، ہم سجدے میں ہوں گے، سجدے میں جاتے ہوئے ہمارے سر کے اوپر کوئی نیزہ یا تلوار نہیں چلائے گا۔ ہم تو اس لیے آزاد ہوئے تھے، اپنے رب کی کھلے عام عبادت کر سکیں گے، رب کے ساتھ تعلق کو جوڑ سکیں گے۔ لیکن نہیں میرے دوست، یہ ساری عبادات چھوڑ کے ہم نے
آزادی کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہے، اور ہی چیز بنا دیا ہے، اور اس کو ایک رسم دے دی گئی ہے۔ ہم کس لیے آزاد ہیں؟ اگر میری باتیں بری ہیں تو معذرت کے ساتھ، تکلیف دہ ہے تو معذرت کے ساتھ، لیکن حق یہی ہے، حق یہی ہے۔ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی میں نے عکاسی کر دی ہے، وہ بھی اپنے جملوں سے نہیں، شریعت کے جملوں سے کر دی ہے۔ جو کچھ شریعت نے سمجھایا ہے اسی پہ عمل کریں گے تو ہم آزاد ہیں، ورنہ ہم آزاد نہیں۔ آزادی اس بنا پہ ملی تھی کہ ہم کیا کریں گے؟ رب کی عبادت کریں گے، رب کی عبادت کریں گے۔ مسجد یہ ویران ہے، آزاد کس بات کی ہے؟ مدارس ویران ہے، آزاد کس بات کی ہے؟ میرا بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، میرے پاس سب دولت ہے، آزاد کس بات کی ہے؟ اپنے بہن اور اپنی ماں اور اپنے بیٹی کا حق میں نے کھایا ہوا ہے، کیسے آزاد ہے؟ یہ تو ان کا، ہندوؤں کا کام تھا، اپنے بچوں کا حق کھا جانا، اپنی بیٹیوں کا حق کھا، یہ تو ان کی رسم و رواج تھی، وہ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں آزاد ہے، کسی کی چیز پہ قبضہ کرنا یہ تو ہندوؤں کی رسم و رواج ہے، یہودیوں کی رسم و رواج ہے، مسلمانوں کی رسم و رواج ہی نہیں ہے، یہ ان کی ثقافت ہی نہیں ہے، پھر ہم کیسے آزاد ہیں؟ اور بھی میرا نوجوان دوست، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسی بہت سارے واقعات ہیں جس کے لیے نوجوان کو دستک دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے۔ موقع ملا اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے، وقت مقرر ہونے کو، طے پورا ہونے کو ہے، لیکن بات کو سمجھ لیں، کم بات کی جائے لیکن سمجھ آ جائے، پھر اسی سے آگے شروع کریں گے۔ لیکن آج کے خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کسی دوست نے توجہ نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو دو جملے ابھی بولنے والا ہو اس کو اپنی دل کی تختی پہ آپ لکھ لیں۔ وہ دو جملے کون سے ہیں؟ نوجوان، میرا دوست، میرا عزیز، تیرا مقام بڑا ہے، تیرا بڑا مقام ہے، اپنے مقام کو سمجھنا چاہتا ہے، اپنے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی عزت کو دیکھنا چاہتا ہے، ہاں دل کے اندر خواہش ہے، اپنے مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر سن، دل کی تختی پہ لکھ لے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی جنت کے اندر جن لوگوں کو داخل کریں گے سب کے سب میرا دوست نوجوان ہوں گے۔ سن اپنا مقام، یہ تیرا مقام ہے، نوجوانی کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ جتنے لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے گا نوجوان ہوں گے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سرداری بھی ملے گی، ان کی سرداری، ان کی معیت میں بھی رہیں گے۔ یہ صرف دو جملے تھے، اپنے مقام کو ان دو جملوں کے نظر میں دیکھ، تیرا مقام، تیری اہمیت، تیری فضیلت کتنا ہے، تجھے بات سمجھ آ جائے گی میں اپنی جوانی کو کہاں صرف کر رہا ہوں اور کہاں کرنا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔